اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال امام رضا علیہ الصلاة والسلام علینا بالاصول وعلیکم بالتفریع بر محمد واہل بیت محمد صلوات کوم عنوان څه ورکړی شوی دی اجتهاد و مرجعیات و استعمار سازشونه زه خپل عرایض کوشش کوم اردو کی تاسو خدمت کې عرض کوم چونکه اکثر انشاءالله اردو باندې پیږوي هم او نیټ کې هم معمولا څه کله سرچ کوو ځنه شیونو څنګه نه یوه ډېره مهمه مسله اجتهاد و مرجعیات و تقلید مسله دی هغه تقریبا ایمو نه هونه کې برابر دی څه باندې داسې څه کلپس موجود وي تو دا څنګه خلکو دپاره بعد کې مفید وګرځېږي نو لذا ما عنوان دا دی څه اجتهاد مقابلې کې تاسو ته پاته دی اخباریګري هغسې کسان څه هغه یې زموږ په کار دی ډایرکټ روایاتو نه معصومینو نه په کار دی څه حکم راواخلو مسلې حل راواخلو نو یمو دې ځای کې جواب دا دی څه موږ خپله اجتهاد ثابتېږي هم روایاتو نه اجتهاد یوه الګ لیاره یوه بیله لیاره یوه جدا لیاره نه دی روایتو سره څه اجتهاد یوه بیله لیاره وي روایتو بیله لیاره وي احادیثو بیله لیاره وي احادیثو لیاره روایتو لیاره اجتهاد لیاره یوه لیاره دی یعنی دا ډایرکشن یو دی لیاره یوه دی لکه څنګه روایاتو حدیثو معصومینو نه معصومینو ژبې نه مترغلي دي اندیشون څخه فتاوا د مجتهدینو هغه هم معصومینو نه هټ کر نه دي یو مجتهد یو عالم ځان نه مو پښتو خبره څه خېټې نه فتوا نه ورکوي بلکې هغه فتاواو ته هغه احکامو ته روایات موجود وي معصومین موجود وي ریفرنس موجود وي هغوی څه حوالې موجودې وي لذا ځنه کسان څه ګمراه کیږي هم یا ځنه کسان خلک ګمراه کوي همدغې طریقې سره ګمراه کوي چرا یو عالم یا څه یو عام کس ته تقلید کوي معصوم تقلید ویلیم نه کوي نو موږ دوی څو بندې خدا ای مجتهد تقلید د معصوم تقلید دی موږ د مجتهد تقلید نه کوو موږ ته مجتهد څه کوم روایاتو نه څنګه د معصومینو روایات دي کوم حدیثونه څنګه د معصومینو حدیثونه دي چونکې موږ د ماغوی نه احکام ربسی ماغوی نه متفتوانی رکئی لذا دا یو قسم تا تقلید حقیقت کے باطن کے دا معصوم تقلید رہے دا غیر معصوم تقلید نہ دے دا روایاتو سا متضاد لیارا اپوزیٹی و بل لیارا نہ دے سا دا اختیار شوی دے مون بلی لیاری باندے روان ہو لذا ز دی زمن کی سکم سوالات کی گی یا جواباتو طرف تا کوشش کام چونکہ ٹیم آڈیر کام دے ز اشارہ دا کام مطالب عرض کولی نمخ کی اکلا کا صلوات و سید محمد و آل محمد و دیکھیے اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات اور شبہات ہوتے ہیں اس میں سے ایک شبہ اور ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فتاوا میں اختلاف کی کیا وجہ ہے جیسا کہ امام معصوم کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے تو علماء اور مراجع کے فتوا میں کیوں اختلاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ائمہ اطہار نے علماء کو فتوا دینے کی اجازت دے رکھی ہے کیا کوئی اجازت ہے ان کے پاس کہ یہ فتوا دے دے یا فتوا دے سکیں دوسرا سوال یہ ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا راویوں کا فتوا امام کا فتوا ہو سکتا ہے کہ ہم راویوں کے فتوے پر عمل کریں اور ہم نے امام کے فتوے پر عمل کیا ہو ایک تیسرا سوال جس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا یہ ہے کہ استنباط کا طریقہ کار کیا ہے یعنی یہ جو مجتہدین ہیں مراجع ہیں یہ کیسے ایک حکم کو ہمارے لیے ثابت کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں کہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں تیسرا جو ہے عنوان وہ سوال یہ کروں گا کہ مومنین کا کیا وظیفہ ہے یہاں پہ شیعوں کا کیا وظیفہ ہے دیکھیے میں مقدمہ عرض کرتا ہوں کہ خداوند متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات خلق کیا ہے خدا نے انسان کو عقل عطا کی ہے اس پر وظائف شریعہ مقرر کی ہے پیغمبر اسلام کی موجودگی میں ائمہ اطہار کی موجودگی میں لوگ ائمہ سے اور خود پیغمبر سے پوچھتے تھے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتے تھے چونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام جب بنی امیہ کے دور میں تھے یا بنی عباس کے دور میں تھے تو بڑے ظالم حکمران تھے ائمہ طاہرین اور ان کی شیوعوں پر وہ حکمران ظلم کرتے تھے لہٰذا ان کو بعض اوقات
تقیہ کرنا پڑتا تھا، اور بعض حالات میں وہ شدت تقیہ میں ہوتے تھے، لہٰذا بعض روایت ائمہ دھار سے تقیتاً صادر ہوئی ہے، یعنی امام نے تقیہ کر کے روایت ذکر کیا، حدیث دیا ہے۔ اس بعض لوگوں نے بعض روایات کو عمدن کذباً معصومین علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کر دیا تھا، اور دور دراز سے رہنے والے مومنین کے لیے ہر وقت دینی مسائل کے لیے مدینہ منورہ میں امام معصوم کے پاس جانا ممکن نہیں تھا۔ یہ جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ فقہاء کے درمیان بعض فتوا میں اختلاف کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ روایات کا اختلاف ہے۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ روایات کے اختلاف ہے، چونکہ بعض مسائل میں روایات مختلف نقل ہوئی ہیں، لہٰذا بعض کی نظر میں مثلا یہ روایت معتبر ہے، بعض دوسرے علماء کی نگاہ میں قرائن و شواہد کی روح سے دوسری روایت معتبر ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجتاً فتویٰ بھی مختلف ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اختلافی روایات کے حل کا طریقہ بھی سمجھایا ہے ہمیں۔ ایک تفصیلی روایت ہے، اس میں جس کا مشہور وہ ہے عنوان ہے مقبولہ عمر بن حنظلہ کی ایک روایت ہے، کہ اس تفصیلی روایت جو قضاء کے باب کے ساتھ وہ ہے، یا میراث کے بحث کے ساتھ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 اشخاص کے بارے میں سوال کیا جو قرضہ یا میراث کے بارے میں جھگڑا رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے حاکم یا قاضی کی طرف رجوع کیا تھا، کیا ان کے لیے ان کا فیصلہ درست تھا، وہ مال ان کے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی حاکم کی طرف رجوع کرے گا، خواہ وہ مدعی حق پر ہو یا نہ ہو، اس نے طاغوت کی طرف رجوع کیا ہے، لہذا وہ مال حرام ہوگا۔ راوی نے عرض کیا، عمر بن حنظلہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا پس یہ دونوں کیا کریں؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ کسی کے لیے اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ حاکم کی طرف گیا، وہ حکومت والوں کے پاس گئے، کسی قاضی کے پاس گئے۔ امام نے کہا کہ اگر کسی قاضی کے پاس کوئی گیا تو یہ طاغوت کی طرف گیا ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ یہ مال اگر کوئی قاضی اس کے لیے کوئی فیصلہ بھی کرے تو وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، حرام مال ہوگا۔ پھر راوی نے پوچھا کہ یہ دونوں کیا کرے؟ مولا نے فرمایا جو تم میں نشیوں میں جس نے ہماری حدیث کو روایت کیا ہو اور ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہو، ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، یعنی مجتہد اور فقیہ ہو، پس اس کے حکم پر راضی ہو جائیں، یعنی مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ میں نے ایسے عالم کو تم پر حاکم قرار دے دیا ہے، جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے، اس نے حکم خدا کو خفیف سمجھا ہے، اور اس نے ہمارے حکم کو رد کیا، اور ہمارے حکم کو رد کرنے والا خدا کے حکم کو رد کرنے والا ہے، اور یہ خدا کے ساتھ شرک کرنے کی حد پر ہے۔ دیکھیے اس حد تک امام بولتا ہے کہ اگر کوئی عالم آپ کے لیے کوئی قضاوت کرتا ہے، کوئی عالم آپ کے درمیان، کوئی مجتہد آپ کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کرتے، مجتہد کا فتویٰ نہیں مانتے ہیں، تو یہ شرک کی حد تک ہے۔ امام کہتے ہیں آپ نے ہمارے حکم کو رد کیا، آپ نے رسول کے حکم کو رد کیا، آپ نے اللہ کے حکم کو رد کیا، اور یہ شرک ہے ایک قسم کا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگر 2 عالموں کے پاس گئے اور دونوں عالم حکم کرنے میں اختلاف کریں، کسی نے ایک قسم کا فتویٰ دیا، دوسرے نے دوسرے قسم کا فتویٰ دیا، اور آپ کے حدیثوں کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو، تو کیا کیا جائے؟ فرمایا ان میں سے حکم اسی کا ہے جو اعدل، افقہ اور حدیث میں اصدق ہو، یعنی سب سے زیادہ سچا ہو، اور جو ان میں اورا ہو، ان کا حکم ہے، اور دوسری کے حکم کی طرف التفات نہ کیا جائے، یعنی جو سب سے زیادہ عادل ہو، جو سب سے زیادہ سچا ہو، جو سب سے زیادہ فقیہ ہو، اس کی طرف آپ رجوع کریں۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا دونوں راوی عالم عادل اور ہمارے اصحاب کے درمیان مورد رضایت ہے، دونوں برابر ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ امام نے کہا پھر دیکھا جائے ان کی جو روایات ہم سے نقل ہوئی ہے اور جس کے مطابق انہوں نے حکم دیا ہے، وہ روایت جو تیرے اصحاب کے درمیان اجماعی اتفاق ہے، ان کے حکم میں سے اس کو لے لیا جائے، اور شاذ جو کہ تیرے اصحاب کے نزدیک مشہور نہیں، اس کو ترک کر دیا جائے، چونکہ اجماعی اور اتفاقی روایت میں شک نہیں ہے۔ مولا نے کہا پھر اس عالم کے پاس انسان جائے جس نے مشہور روایت کو اتفاقی روایت کے مطابق حکم دیا ہو، یعنی جس نے کوئی شاذ روایت کے مطابق حکم کیا ہو اس کو نہ لیا جائے۔ آگے پھر راوی پوچھتا ہے میں نے عرض کیا اگر دونوں خبریں آپ سے مشہور ہیں جن کو آپ سے سقات نے روایت کیا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا دیکھا جائے کہ جس کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہو، موافق ہو، اور عامہ کے مخالف ہو، اہل سنت، اس کو لے لیا جائے، اور جو روایت قرآن و سنت کے مخالف اور عامہ کے موافق ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔
یعنی دیکھو امام باقاعدہ طور پر حل بتا رہا ہے، یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ پھر عالم کو چھوڑ دیں، پھر بھی بتاتا ہے کہ پھر اس طرح کرے، پھر اس طرح کرے. مطلب یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی عالم کو نہ چھوڑے، مجتہد کو نہ چھوڑے، اس کا دامن پکڑے، اسی سے مسئلہ حل کرے. راوی عرض کرتا ہے میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا فرماتے ہیں اگر دو فقیہوں نے حکم کو قرآن و سنت سے پہچانا اور ہم ان دو روایتوں سے ایک روایت کو عامہ کے موافق پاتے ہیں، ایک روایت کو مخالف پاتے ہیں، یعنی ایک اہل سنت کی موافق روایت ہے، ایک ان کی مخالف روایت ہے، ان دو روایتوں میں سے کس کو لیا جائے، کس پر عمل کیا جائے؟ تو فرمایا جو عامہ کے مخالف ہو اس میں رشاد پایا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں اگر دونوں روایتیں ان کے موافق ہو اہل سنت کے، پھر کیا کیا جائے؟ مولانا نے فرمایا دیکھا جائے ان کے حکام اور قضات کس روایت کی طرف زیادہ میل رکھتے ہیں. ان دیکھیں باہر آپ دیکھیں ان کے حکمران، ان کے قاضی کس روایت پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. اگر دونوں اہل سنت کے موافق روایتیں ہیں تو اس کو ترک کیا جائے جو یہ لوگ جس روایت پہ عمل کرتے ہیں. میں نے عرض کیا اگر ان کے نزدیک سب حکام دونوں روایتوں پر موافق ان پر عمل کرتے ہو، دیکھو امام کے لیے ہر قسم کا شک امام کے سامنے رکھا ہے، امام نے ہر شک کے لیے جواب دیا ہے، پھر بھی کہا ہے کہ عالم کا دامن پکڑو، مجتہد کا دامن پکڑو. آخر میں جب کہتا ہے کہ سب روایتیں موافق ہو، برابر ہو، سب پہ عمل کرتے ہو، آخری شک میں پھر امام فرماتے ہیں شبہات کے وقت آپ کو پھر صبر کرنا چاہیے اور پھر امام کا انتظار کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس روایت میں واضح طور پر مجتہد کی طرف رجوع کرنا، اس سے فتویٰ لینا، اس کے فتوے پر عمل کرنے کی واضح رہنمائی کی گئی ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ روایت وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 75 تا 99 میں موجود بھی ہے. اس حدیث سے ہم کئی مطالب کا استفادہ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ائمہ طاہرین سے راویوں نے مختلف روایت نقل کی ہو، اگرچہ بعض بحسب واقع سب ائمہ کا فرمان ہو. امام کے دیکھیں نا فرمان میں تضاد نہیں ہوتا ہے، لیکن تقیہ کی وجہ سے ممکن ہے مصلحتاً بھی کچھ احکام صادر ہو گئے ہوں، جیسے کہ بعض روایت ہو سکتی ہے. چنانچہ ممکن ہے ایک ہی امام سے بھی تقیہ کی وجہ سے مختلف روایات حکایت کی گئی ہو، بعض روایت میں اس طرح بھی آئے ہیں. تو یہ ایک قسم کا حل ہے جو امام نے بتا دیا ہے. اب میں ایک اور جو آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھتا ہوں، دیکھیں آیا اجتہاد آج کل کے دور میں ایجاد ہو گیا ہے یا پہلی بھی یہ مسئلہ تھا، پہلی بھی مراجع تھے، پہلی بھی ائمہ نے اپنے حضور میں اپنے زمانے میں جب ائمہ زندہ تھے اس دور میں بھی حکم دیا تھا. باقاعدہ میں کچھ حدیثوں کو نقل کرتا ہوں اختصار کے ساتھ. امام صادق کا ابان بن تغلب کو فتویٰ دینے کا حکم. ایک روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے ابان بن تغلب، جو فتویٰ دیتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعض کو مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دینے کا حکم دیا تھا. ابان بن تغلب کے بارے میں خود امام کا فرمان ہے. ایک دفعہ امام نے ابان بن تغلب کو فرمایا اجلس فی مسجد المدینہ وفت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. یعنی مدینہ کی مسجد میں بیٹھو، لوگوں کو فتویٰ دیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میری شیوع میں تجھ جیسے دیکھے جائیں. یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فقیہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. یعنی امام صادق کے شاگردوں میں ایسے منزلت والی بھی ہے. یہ بھی مخفی نہ رہے کہ ابان بن تغلب 30,000 حدیثوں کا راوی ہے. اس کو امام نے اختیار دیا تھا کیا فتویٰ دے سکتے ہو. اسی طرح محمد بن مسلم، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن یافور نے جب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، تو مومنین میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ مولانا نے فرمایا تجھے سقفی سے کیا مانے ہیں؟ توجہ آپ میری طرف کریں انشاءاللہ. مولانا نے فرمایا تجھے سقفی سے کیا مانے، یعنی محمد بن مسلم سے پوچھ لیا کرو. فما یمنعک عن الثقفی، اس سے مراد محمد بن مسلم ہے. ایک اور عالم دین راوی محمد بن مسلم تھا جس کی طرف امام خود رجوع کرنے کا کہتا ہے. امام زندہ ہے پھر بھی کہتے ہیں آپ محمد بن مسلم کی طرف رجوع کرو. یعنی وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، وہ حکم دے سکتے ہیں. میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ روایات سے لینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا راستہ خود روایات نے بتا دیا ہے. اجتہاد ہم خود روایات سے ثابت کر رہے ہیں. معصومین نے ہمیں دیا ہے کہ ہماری روایات کی روح سے آپ مجتہدین کی طرف رجوع کریں، چونکہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، چونکہ وہ زیادہ حکم شریعت پہ آگاہ ہیں.
ابو بصیر کی طرف رجوع کرنے کا حکم بھی ہے۔ شعیب اقرقنفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا بس اوقات مسائل پیش آتے ہیں، کس سے پوچھے؟ تو امام نے فرمایا علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر، اسدی یعنی ابو بصیر کی طرف رجوع کرو اور اس سے اپنی دینی مسائل پوچھا کرو۔ یہ بھی مخفی نہ رہے، لیکن غیر عالم کا عالم الدین کی طرف رجوع کرنا اور اس کے قول پر عمل کرنے کا نام ہی تو تقلید ہے۔ تقلید اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی کسی جاہل کی طرف رجوع کیا جائے، نہیں، تقلید اس کو کہتے ہیں کہ کسی عالم کی طرف رجوع کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے آقا رؤوف نے کہا، یہ تو ہم روز کسی نہ کسی مسئلے میں عالم کی طرف رجوع کر، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا، متخصص کی طرف، ماہر کی طرف، اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا، یہی تو تقلید ہے۔ آپ روزمرہ ہر قسم کے مسئلے میں تقلید کرتے ہو، لیکن ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ دینی مسائل میں تقلید پھر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ ہر چیز میں، ہر مسئلے میں، دنیاوی کاموں میں عالم کی طرف، اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہو، تو دینی مسائل میں پھر شیطان آپ پہ کیوں غالب ہوتا ہے کہ وہاں عالم کی بجائے جاہل کی طرف چلے جاتے ہو؟ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح زکریا ابن آدم کی تعریف بھی ہو گئی روایات میں، اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ علی بن مسیب حمدانی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میرا وطن دور ہے، ہر وقت آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، اپنی دینی مسائل کس سے لوں؟ تو امام نے فرمایا زکریا ابن آدم قومی دین و دنیا پر امین ہے۔ علی بن مسیب کہتا ہے جب میں واپس پلٹا تو اپنی حاجت کے مسائل کو زکریا ابن آدم سے پوچھتا تھا۔ اسی طرح ایک اور راوی ہے یونس بن رحمان کے بارے میں بھی، عبدالعزیز بن محتدی اور حسن بن علی بن یقطین نے امام رضا کی خدمت میں عرض کیا کیا میں اپنی دینی مسائل جو مجھے درپیش آتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں؟ کیا یونس بن عبد الرحمن جو ثقہ ہے میں اس سے اپنی دینی مسائل جن کی مجھے احتیاج ہوتی ہے اس سے اخذ کر لوں، لے لوں، اس سے پوچھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ہاں۔ یہ باقاعدہ یہ روایات وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ اسی طرح فتویٰ دینے کا حکم بھی خود امام نے دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاذ بن مسلم نحوی کو فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو جامع مسجد میں بیٹھتا ہے اور لوگوں کو فتوے دیتا ہے۔ راوی نے عرض کیا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسنع کذا، ایسے ہی یہ کیا کرو، ایسے ہی کیا کرو، یعنی ہم اس پہ راضی ہے، ہمارا حکم ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اگر زرارہ، ابو بصیر، لیث مرادی، محمد بن مسلم، برید عجلی یہ لوگ نہ ہوتے تو کوئی استنباط نہ کر سکتا تھا۔ یہ دین کے حافظ میرے باپ کے حلال اور حرام پر امین ہے۔ یہ باقاعدہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اجتہاد کو ائمہ اطہار کی احادیث اور روایت ان کی زبان سے ثابت کیا جائے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اجتہاد، مراجع اور یہ جو راستہ ہے یہ ائمہ اطہار نے ہمیں دیا ہے، ہم تو ائمہ اطہار کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ ہم نے تو اہل بیت کا راستہ اپنایا ہوا ہے، آپ نے کس کا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اس کا ہمیں جواب دیا جائے۔ روات فقہا کا قول، امام کا قول ہے۔ دیکھیے احمد بن اسحاق نے ابو الحسن اور ابو محمد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں اپنی دینی مسائل کو کس سے لوں، کس کے قول کو قبول کروں؟ فرمایا عمری اور اس کا بیٹا یہ دونوں ثقہ ہے، مجتہدین تھے اس دور کے، جو کچھ تجھ کو مجھ سے بتائے انہوں نے مجھ سے ہی پہنچا ہے، جو کچھ وہ مجھ سے کہیں بس مجھ سے ہی انہوں نے کہا ہے، ان دونوں کے قول کو سن اور ان کی اطاعت کریے، دونوں ثقہ اور امین ہے۔ یعنی مولا خود واضح فرما رہا ہے کہ مراجع کا قول، مجتہدین کی بات وہ ہماری بات ہے، ان کا فتویٰ ہمارا فتویٰ ہے، ان کا مسئلہ جو بیان کرے آپ کے سامنے حکم دے دے وہ ہمارا حکم ہے۔ پس معلوم ہوا ان علماء کا قول امام علیہ السلام کا قول ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اسی طرح اسحاق بن یعقوب نے محمد بن عثمان عمری کی ذریعے امام زمان سے اپنے مشکل دینی مسائل کے بارے میں سوالات پوچھی تو امام زمانہ کی خط مبارک سے جو توقیع وارد ہے اس میں جوابات بھی دے گی۔ امام نے فرمایا الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فإنہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ رونما ہونے والے حوادث میں ہمارے حدیث کے روات فقہا کی طرف رجوع کرو کیونکہ یہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہے اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ بس معلوم ہوا اصل اجتہاد بھی صحیح ہے اور ائمہ طاہرین نے استنباط کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، جیسا کہ عبدالاعلیٰ مولا سالم نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں گرا ہوں اور میرا ناخن ٹوٹ گیا، میں نے اپنی انگلی پر پٹی باندھی ہے، پس میں کیسے وضو کروں؟ دیکھو خود مولا استنباط کا ایک طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح استنباط کیا جائے، استنباط کرنے کا خود طریقہ کیسے ایک حکم کو قرآن و حدیث سے لیا جائے، نکالا جائے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ
امام کا قول اس طرح ہے یعرف ھذا واشباہہ من کتاب اللہ عز وجل قال اللہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیہ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس مسئلے میں اور اس کی مانند مسائل کو قرآن سے پہچانو اور قرآن سے پہچانا اور سمجھا جا سکتا ہے. تم پر جیسے کہ قرآن میں ہے کہ تم پر حرج اور سختی کو قرار نہیں دیا گیا ہے دین میں، بس اس پٹی کے اوپر مسح کرو، یعنی جتنی مقدار پر پٹی ہے اسی کے اوپر اپنا گیلا ہاتھ پھیر لے. یہ روایت حسنہ بھی ہے. امام نے دیکھو نا ایک قسم کا ہمیں طریقہ کار بتایا ہے علماء کو کہ آپ کیسے ایک حکم کو قرآن سے نکال سکتے ہو. ایک آیت کو پیش کیا ہے، اس آیت سے ایک حکم باقاعدہ طور پہ نکالنے کا طریقہ دیا ہے. امام کا یہ حدیث جو آپ کے سامنے یہاں لکھا بھی گیا ہے، امام نے اصول بھی تعلیم فرمایا. خود امام کا فرمان ہے کہ علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، ہم پر ہے کہ تمہیں اصول بتائیں، قواعد بتائیں، اور تمہاری اوپر ہے علماء کو کہتا ہے کہ تم اس اصولوں سے تفریع شاخیں نکالو، مسائل نکالو. ایک اصل سے دیکھیں نا، فقہ میں ایک اصل ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس ایک ہی قاعدے سے 20-50 حکم نکالے جا سکتے ہیں، 100 حکم نکالے جا سکتے ہیں، بتائے جا سکتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ معصومین علیہ السلام نے استنباط کا طریقہ بھی اپنے شاگردوں کو سمجھایا، ان کی مدح فرمائی، ان کو فتویٰ دینے کا حکم بھی دیا ہے. اور ان علماء و فقہا کا قول گویا امام علیہ السلام کا قول ہے، چونکہ فقہا اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، قرآن اور معصومین کے فرامین سے فتویٰ دیتے ہیں. دیکھیں مذہبی شیعہ میں قیاس حرام ہے، کوئی شیعہ فقیہ قیاس سے کام نہیں لیتا. دینی وظائف میں معصومین نے روات یعنی علماء و فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی اطاعت کو ضروری قرار دیا. مخفی نہ رہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد کرنا آسان تھا، چونکہ روات خود اہل لسان عرب زبان تھے، راوی غالباً ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. لیکن اس دور میں چونکہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے بہت فاصلہ زیادہ ہو چکا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں تھی، بعد میں غیبت صغریٰ، اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا. امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے اور مشیت خدا کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، تو لہٰذا اس دور میں اجتہاد کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ اجتہاد کوئی آسان کام ہو. دیکھیں سب راویوں کے حالات ہم تک نہیں پہنچے ہیں. کون کیا سمجھے گا فلان راوی کی حالت کیسی ہے، آیا اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لغات کا اختلاف بھی ہے. تیسری وجہ یہ ہے خود لغت میں ایک لفظ ممکن ہے کئی معنی ہو اس کی. یہ ہمارے مدرسے والے سمجھتے ہیں بعض اوقات کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک لفظ کی، جس کو ہم مشترک لفظی کہتے ہیں. بعض اوقات ممکن ہے ایک معنی رکھتا ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہو، جس کو مشترک معنی بھی کہتے ہیں. میں خود ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال پہ ذرا غور کریں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، ٹائم میرا کم ہو، انشاءاللہ مختصر کر رہا ہوں، کم رہ گیا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس مثال پہ ذرا غور کریں آپ. ایک مثال میں دیتا ہوں، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیات زندہ حسینیات زندہ یزیدیات، آواز بلند نعرہ حیدری. مثال اس طرح ہے، دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلان آیا، جیسے ہم ادھر آ گئے ہیں، ہماری اردو میں تو بس ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے کہ فلان آ گیا یا میں آ گیا یا آپ آ گئے. لیکن عربی زبان اتنی آسان زبان نہیں ہے کہ اس کو ہر کوئی سمجھ سکے. ایک آنے کے لیے کئی الفاظ اور آنے کے کئی تفسیریں ہو گئی. ہر قسم کے آنے کو الگ الگ لفظ بولا جاتا ہے. 10 قسم کے الفاظ ہے صرف آنے کے لیے. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ 10 قسم کے الفاظ عربی زبان میں صرف آنے کے لیے بتائے گئے ہیں. مثلا عطا بھی کہتے ہیں آنے کو. جاء من مکان قریب، کوئی نزدیک سے آئے تو اس کو کہتے ہیں عطا. آپ لوگ ادھر گاؤں سے آ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو کہا ہے عطا. پھر دوسرا ہے قادمہ، جاء من مکان بعید، جو دور سے آئے، ہم سٹی سے آ گئے، ہمیں عطا نہیں کہا جاتا ہے، ہمیں قادمہ کہا جائے گا عربی میں. تیسرا ہے اقبلہ، جاء راغبا متحمسا، جو خوشی اور رغبت کے ساتھ آئے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقبلہ. ایک ہے حضرہ، جاء تلبیۃ لدعوت، کسی کو دعوت ملی ہو وہ آ جائے تو اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ حضرہ عربی میں. تیسرا لفظ ہے زارہ، جاء بقصد التواصل، جو کسی سے ملنے کی غرض سے آ جائے، کسی سے ملاقات کی غرض، اس کو پھر ایک اور لفظ ہے زارہ بولا جاتا ہے وہاں پہ. چوتھا ایک اور لفظ ہے طرقہ، جاء لیلاً، رات کے وقت اگر کوئی آ جائے تو اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ طرقہ.
غشیہ جاء دون علم، معلوم نہ ہو بغیر معلومات کی آ جائے بیٹھ جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غشیہ۔ وافا جاء والتقى بالمقصود فی الطریق، وہ شخص جو اچانک کسی شخص کو راستے میں پائے اس سے ملے، اس کو پھر کہا جاتا ہے وافا۔ ایک اور ہے ورد جاء للتزود بالماء، جو اچانک پانی پہ پہنچے، پانی کی طرف پہنچے، کسی نہر پہ پہنچے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ورد۔ یہ سارا آنے کا معنی دے رہا ہے۔ ایک اور ہے وفد جاء مع الجماعہ، کوئی اجتماعی شکل میں آ جائے تو اس کو وفد کہا جاتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھو نا، عربی میں اتنی فصیح، اتنی بلیغ زبان ہے، اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی قسم کے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تو کون کیا سمجھے گا؟ کوئی سادہ سا بندہ جو صرف 2 سال کتابیں پڑھ کے تقریریں سیکھے ہیں، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کیا سمجھے گا اجتہاد کی اہمیت کو؟ وہ مراجع کو کیا سمجھے گا؟ وہ دین کو کیا سمجھے گا؟ دین کا سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آغائے بہجت کی طرح زندگی دینی پڑتی ہے، امام خمینی کی طرح پوری زحمت اور جہاد کرنا پڑتا ہے، رہبر معظم کی طرح پوری زندگی وقف کرنی ہوتی ہے تاکہ ایک انسان دین کو سمجھے، پھر فتویٰ دے سکے اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کر سکے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے آخری مطلب میں ذکر کرتا ہوں علم حدیث کی قواعد۔ دیکھنا چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جدید سے جدید موضوعات درپیش آتے ہیں، جدید مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ چونکہ ترقی کا زمانہ ہے اور ہمارے مجتہدین کا عمدہ استنباط قرآن و فرامین معصومین سے ہوتا ہے۔ قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے، بعض احادیث آپس میں متعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا، جن کی وجہ سے فتویٰ میں بھی اختلاف بدیہی امر ہے۔ روایات کی صحت اور غلطی کی تشخیص علم رجال حدیث کے لیے قواعد اصول کی ضرورت ایک واضح امر ہے تاکہ معلوم ہو سکے اس روایت کا راوی کون ہے، شیعہ عادل تھا یا صرف شیعہ تھا یا غیر شیعہ تھا، اس کی توثیق کتب میں آئی ہے یا کہ نہیں آئی، روایت کی سند میں سب راویوں کا ذکر آیا ہے، بعض راویوں کا ذکر آیا ہے، تو اس جہت سے حدیث کی مراتب میں فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا سنی و شیعہ علماء و محدثین کو علم حدیث اور علم رجال کی ضرورت ہوئی اور اس علم کے ماہرین نے قواعد اصول کی ذکر فرمائے تاکہ معلوم ہو سکے یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے۔ فتویٰ میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے فلان راوی اس مجتہد کے نزدیک ثقہ ہو اور دوسرے مجتہد کی نزدیک بعض قرائن کی وجہ سے ثقہ نہ ہو، جس کے نتیجے میں فتویٰ میں اختلاف آ جائے گا۔ لیکن یہ اختلاف مکلفین کے لیے ضرر رساں نہیں، چونکہ جس نے جس جامع شرائط مجتہد کی طرف رجوع کیا اس کا فتویٰ اس شخص کے حق میں حجت ہے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں دینی مسائل کے سلسلے میں مومنین کا وظیفہ جامع شرائط فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے، چونکہ امام معصوم سے منقول ہے من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدین مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ، جو شخص فقہا سے اپنے نفس کو بچانے والا، اپنی دین کی حفاظت کرنے والا، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا، پس عوام کو چاہیے کہ اس فقیہ کی تقلید کرے۔ اگر یہ روایت نہ بھی ہوتی تو ویسے بھی ہر عاقل انسان کا عقل یہ حکم لگاتا ہے کہ ہر فن میں اس فن کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے، اور دینی مسائل کے ماہر فقہا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی دین کی تعلیم مطالعے میں صرف کی ہے، اور خصوصاً غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ دین کے محافظ مرجعیت شیعہ کی مرکزیت ہے۔ اس دور میں اجتہاد کے خلاف پروپیگنڈا، دشمن کی سازش اور مذہب شیعہ کو ضعیف کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اگر اجتہاد و تقلید کا انکار کر دیا جائے پھر اس دور میں جو جدید مسائل درپیش آتے ہیں ان مسائل مستحدثہ اور جدید مسائل کا جواب کون دے گا؟ مخفی نہ رہے کہ مختلف افراد کو استعمار نے خریدا رکھا ہے جو کہ مسلمات مذہب شیعہ کا انکار کر رہے ہیں اور شیعوں کے اندر عقیدت اختلاف ایجاد کر کے مذہب شیعہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا سب مومنین و مومنات کا وظیفہ یہ ہے کہ دشمن کی ہر سازش کے مقابلے میں بیدار رہے، آپس میں متفق و متحد رہے، اپنے اپنے وظیفے شرعی کی نسبت صحیح والعقیدہ اور باعمل علماء فقہا کی طرف رجوع کرے، بد عقیدہ مشکوک افراد سے اجتناب کریں، تقلید کے حوالے سے صرف جامع شرائط فقہا کی طرف رجوع کرے، چونکہ اس دور میں بعض نااہلوں نے بھی اجتہاد کے دعوے کر دیے ہیں۔ مستند علماء کی کتب کا مطالعہ کرے، جو لوگ مذہب شیعہ کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں ان سے دور اختیار کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتے رہے، محمد و آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہے، ان کی نورانی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی سعادت پر فائز ہو جائے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔